بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 12 کا خلاصہ۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 12 کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی دابۃ الارض ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے، ان سب کا رزق جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں ہم سب کو جو ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، باقی رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، جو مقررہ وقت پر اور جتنا اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے وہی ملے گا۔ اس کے بعد ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت شان کو بیان کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق جو ہے کون ہے، اور مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے منکرین قرآن کو 10 صورتوں کا چیلنج دیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 قسم کے چیلنج جو ہے منکرین قرآن کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر جو ہے پورے قرآن کی مثل لانے کا ان کو کہا گیا ہے، اگر تم جو ہے قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ پھر دوسرے مقام پر جو ہے وہ 10 صورتوں کا جو ہے ذکر آیا کہ پورا قرآن اگر نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں اس کی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ تیسرے مقام پر جو ہے وہ ایک صورت کا جو ہے کہا گیا، لیکن منکرین قرآن تینوں چیلنج قبول کرنے سے عاجز آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے، جن کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا قصے ہیں۔ اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصد جو ہے وہ جو اہل عبرت ہیں، اہل ابصار ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہے ان کے لیے ایمان کی زیادتی ان واقعات کو پڑھنے سے سننے سے ان کی استقامت آتی ہے، ثابت قدمی آتی ہے، ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا کہ جب تک جو ہے اس قوم میں جو ہے 2 خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم میں ایسے لوگ ہی ختم ہو جائیں جو فتنہ فساد اور جو ہے کیا نام ہے برے کاموں سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کریں، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، تو ایسی قوم پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی طرح ایسی قوم جو عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے، گناہوں اور فحاشی میں اور یعنی میں جو ہے وہ مست ہو جائے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قصہ بیان کیا کہ ان کی قوم نے سرکشی کی، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، ہم آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو جو ہے کشتی میں سوار کر دیں گے، جو جانور ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لیں، تو ان کو آپ سب کو ہم بچا لیتے ہیں، باقی قوم پر عذاب آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کشتی میں لوگ سوار ہو گئے، تو ان کا اپنا جو بیٹا تھا تو اس کو بھی دعوت دی نوح علیہ السلام نے، لیکن اس نے اپنے والد کی، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پر میں بچ جاؤں گا، لیکن پہاڑ پر بھی پانی گیا اور اس کو غرق کر لیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے اور آپ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو جو ہے وہ بچا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف انبیاء کے جو ہے وہ قصے اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مفصل جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
قرآن پاک کے اندر دیگر مقامات پہ جو ہے وہ مختلف انبیاء کے قصے ہیں، لیکن آدھے آدھے جو ہے ایک قصے کا کچھ حصہ جو ہے ایک پارے میں ہے، قصے کا دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے، لیکن سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کامل قصہ ہے، مکمل قصہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے جو ہے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اپنے والد سے اس قصے کا جو ہے وہ خواب کا اظہار کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ جو ہے خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ بھائیوں کے سامنے بیان کیا تو وہ ضد اور حسد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو وہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے جو ہے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک تو ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ حسین و جمیل بھی تھے، تو دوسرے بھائیوں کو جو ہے ان پر حسد تھا، اور اس حسد کی وجہ سے کہ ہمارے والد جو ہے ہمارے ساتھ اتنی جو ہے محبت نہیں کرتے جتنی یوسف کے ساتھ کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں ایک جو ہے نا پلان بنایا، ترتیب بنائی کہ کیسے جو ہے اس یوسف کو جو ہے وہ اپنے والد سے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم والد کو کہیں گے جو ہے نا کہ ہم یوسف کو لے کر جاتے ہیں کھیلنے کودنے اور صحرا میں جو ہے گھوم پھر کر آتے ہیں، تو یوسف ہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو اس کا اظہار اپنے والد کے سامنے جب کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم جو ہے وہ کھیل کود میں مشغول ہوگے اور اس کو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، تو اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا جو ہے وہ اس کو کھا لے یا نقصان پہنچائے تو ہم تو خسارے میں سے ہوں گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ تو اپنے والد کو یعقوب علیہ السلام کو اعتماد میں لا کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے، اور پروگرام تو طے شدہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے جنگل میں جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا، اور وہاں سے ان کا کرتا اتار کے تو ایک بیڑیا کا خون لگا کے جو ہے وہ والد کے پاس آئے، اور اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے عشاء کے وقت، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، تو آ کے والد کو کہا جانا کہ ہم تو کھیل رہے تھے اور یوسف کو ہم نے جو ہے وہ سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا سامان کی حفاظت کے لیے، اتنے میں بیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ تو یہ اس کا کرتا بچہ ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ تو والد جو ہے بہت پریشان ہوئے اور رو رو کر جو ہے ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور والد جو ہے بہت پریشان اور رونے میں جو ہے ان کی جو ہے نا وہ ٹائم گزرتا رہا، یہاں تک بینائی بھی ان کی چلے گی۔ تو ادھر سے جو ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک قافلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا، ان کا گزر جب کنویں پر ہوا تو انہوں نے ڈول پھینکا پانی نکالنے کے لیے، تو اندر سے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر باہر آئے۔ قافلے والوں نے دیکھا یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے، اس کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید لیا اور خرید کر اپنے محل میں لے گیا، تو وہاں پر ان کی پرورش ہوئی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو زلیخا جو تھی عزیز مصر کی اہلیہ، تو وہ جو ہے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ان کی حسن و جمال کو دیکھ کر، اور ان کو جو ہے وہ گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی معاذ اللہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، کہ اللہ کی پناہ جو ہے وہ میں اپنے رب سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن زلیخا نے مجبور کیا، اور یوسف علیہ السلام جو اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، اور اللہ کی قدرت سے وہ دروازے کھلتے گئے، اور یہاں تک کہ آخری دروازے کے پاس جب وہ دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ اس نے جب اس حالت میں دیکھا ان کو تو اپنی اہلیہ سے پوچھا بھی یہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو فوراً جو ہے وہ زلیخا نے الزام لگایا یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا برائی کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا ان کو فوراً جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کافی اپنی صفائیاں پیش کی، لیکن عزیز مصر نے بات نہیں مانی۔ تو اس میں جو ہے پھر مختلف جو ہے نا وہ شہادتیں بھی آئی۔ یوسف علیہ السلام نے خود بھی بے گناہی کی جو ہے نا وہ شہادت دی، اور ایک جو ہے وہ عزیز مصر کے خاندان کی جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے نا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کی قمیضوں کو دیکھا جائے، اگر جو ہے وہ قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور کیا نام ہے
یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا فلما رأى قمیصه قد من دبر، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جب اس نے کھینچا قمیض کو پکڑنے کے لیے تو قمیض پھٹ گئی، کرتا پھٹ گیا۔ تو یہاں سے بھی جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ بہرحال زلیخا نے جو ہے وہ اپنی جو ہے نا آپ کو بچانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ وہاں پر جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت روکی نہیں، بلکہ جیل کے اندر بھی جیل کے قیدیوں کو بھی جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کچھ یوں کہ قیدیوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو ان کو یوسف علیہ السلام نے جو ہے تعبیر بھی بتائی، اور جیسے تعبیر بتائی اسی کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ جس کو بتایا تھا کہ آپ کو پھانسی جو ہے نا وہ ہوگی، اس کو پھانسی ہوگی، اور جس کو کہا تھا کہ آپ کی رہائی ہوگی اور آپ جو ہے بادشاہ کے دربان بادشاہ کے ساقی بنیں گے، تو وہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ رہا ہو گیا، دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ تو کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ نے خواب دیکھ لیا کچھ، اور بادشاہ نے جو ہے اپنے جو دربان تھے، جو دربار کے اندر جو علماء تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے تعبیر نہیں بتائی، وہ نہ بتا سکے۔ اتنے میں یہ جو جیل سے رہا ہو کے ساقی آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں جیل میں ایک شخص ہے یوسف، اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر بتائی، واپس آ کے بادشاہ کو بھی بتایا گیا۔ تو بادشاہ بھی اپنی خواب کی تعبیر سن کر خوش ہوا اور اس شخص کو بلانے کا کہا کہ اس شخص کو جو ہے نا باہر لایا جائے، رہا کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے میں باہر آتا ہوں، لیکن پہلے جو ہے وہ یعنی اپنی برات جو ہے میری ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگ مجھے ملامت نہ کریں بعد میں کہ جو ہے نا آپ کے اوپر تو یہ الزام لگا تھا اور اس کا کیا ہوا، آپ تو ایسے ہیں۔ تو بعد میں جب باتیں ہوں گی تو اس سے پہلے یہ ہے کہ میں باہر آنے سے پہلے اپنا دامن صاف کر کے آؤں۔ تو بادشاہ نے جب معلومات کی تو ثابت ہو گیا جو ہے نا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہی ہے۔ زلیخا نے خود بھی اقرار کر لیا کہ قصور میرا ہی تھا، میں نے الزام لگایا تھا، یوسف بے گناہ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی، اور بادشاہ ان سے متاثر ہو کر بادشاہ نے ان کو جو ہے ایک خود مختار جو ہے وزیر بنا دیا، ایک وزیر کے عہدے پر رکھ لیا۔ تو پھر جب مصر کے اندر 7 سالی کا سال آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اور ان کے خاندان والے بھی جو ہے وہ راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آئے، اور وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور ان کو کہا کہ جو ہے نا کہ میں ہی وہ تمہارا بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ 12ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات کو دیکھ کر اور ان سے جو ہے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔